کہ انسان بے بس ہے، انسان چاہتا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ ہے۔ جیسے باغ والے چاہ رہے تھے کہ ہم صبح صبح خود ہی پھل توڑ لیں گے، کسی اور کو نہیں دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ باغ ہی جل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو ہی جلا دیا، راکھ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَمَا تَشَاءُونَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری مرضی، تمہاری مرضی نہیں چلتی، تم چاہتے ہو ہم ساری زندگی بیماری نہ ہو، بیمار ہو جاتے ہو، تمہاری مرضی کہاں گئی؟ تم چاہتے ہو ہمیں بخار نہ ہے، نزلہ زکام نہ ہو، موسم بدلتا ہے ہو جاتا ہے، تمہاری مرضی تو نہ چلی۔ تم چاہتے ہو ہم دنیا کے امیر ترین ہو جائیں لیکن نہیں بن پاتے، تمہاری مرضی کہاں گئی؟ تم چاہتے ہو ہمیں موت ہی نہ آئے، ہمیں لمبی زندگی ملے لیکن موت آتی ہے، کہاں گئی تمہاری مرضی؟ تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ انسان چاہتا ہے ہمیشہ صحت مند رہے، کبھی بیمار نہ ہو، لیکن بیمار ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، میں نے اللہ کو پہچانا کیسے کہ میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے میں نے پہچانا کہ اگر میرے چاہنے سے کچھ ہوتا تو جیسے میں چاہتا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں ویسے ہی ہوتا، لیکن معلوم ہوا کہ میرے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق کبھی ہمارے ارادوں کو پورا کر دیتی ہے، کبھی پورا نہیں کرتی، وہ ذات اللہ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال ہوا اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے، کیونکہ ملحدین اس بات سے انکار کرتے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، انسان چاہتا ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو لیکن اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس سے میں نے جانا کہ انسان کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جس کا حکم انسانوں پر نافذ ہے، جس کا حکم انسانوں پر نافذ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔